شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں، جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی شہزاد شیئر کر رہے ہیں۔ شہزاد کہتے ہیں میں میر پور کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 15-16 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے اپنا نیا گھر بنایا تھا، تو ہم لوگ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئے۔ جب ہم لوگ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئے تو ہم لوگوں کے گھر کے بالکل سامنے ایک گھر چھوڑ کے کارنر والا جو گھر تھا وہ بھی انڈر کنسٹرکشن تھا، یعنی وہ گھر بھی ابھی تعمیر ہو رہا تھا۔ جس جگہ پر ہم لوگوں نے گھر بنایا تھا، یہ سوسائٹی بالکل ابھی نئی نئی ہی بننا شروع ہوئی تھی۔ زیادہ تر گھر یہاں پر ابھی بن رہے تھے، زیر تعمیر تھے۔ ہم لوگ وہاں پر رہتے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا تو ہم لوگ دھوپ میں بیٹھتے تھے۔ مجھے عادت تھی، میرا 2nd فلور پر روم تھا، میں ٹیرس میں بیٹھا کرتا تھا، تو میں ٹیرس میں دھوپ میں بیٹھا کرتا تھا۔ اسی طرح سے میں بیٹھا ہوا اور سامنے وہ جو گھر تعمیر ہو رہا تھا میں وہ دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے وہ جو وہاں پر لیبر کام کر رہے تھے، جو مزدور وہاں پر کام کر رہے تھے، وہ بڑی افراتفری میں بھاگ دوڑ رہے تھے۔ کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، بار بار یہ کہہ رہے تھے اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، لیکن مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لوگ کس چیز کو پکڑ رہے ہیں، کس کو پکڑ رہے ہیں۔ ایک دم سے مجھے بلی کے چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ جب میں نے دیکھا تو ان لوگوں نے ایک بلی کو پکڑ لیا۔ شاید وہ بلی وہاں پر رہتی تھی یا اس گھر میں تھی، جو بھی تھا ان لوگوں نے اس بلی کو پکڑ لیا۔ اس بلی کو پکڑ کر وہ لوگ میرے سامنے 2nd فلور پر لے کر آئے۔ وہ 4 لڑکے تھے۔ ان چاروں لڑکوں نے اس بلی کو مار دیا، زندہ بلی کو اینٹیں مار مار کے ان لوگوں نے مار دیا۔ اس کا سر بالکل کچل دیا ان لوگوں نے، اور پھر اس کو ایک بیگ میں ڈال کر جہاں پر وہ گھر بن رہا تھا اس کے ساتھ بیک سائڈ پر ایک جگہ تھی جہاں پر لوگ کچرا پھینکتے تھے، وہاں پر اس کو پھینک دیا۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا، بہت دکھ لگا کہ یہ لوگ اس کو بھگا دیتے، ان لوگوں نے اس کو مارا کیوں ہے۔ اس گھر کے ساتھ ہی ایک بالکل چھوٹی سی گلی تھی۔ اس گلی میں بامشکل سائیکل سے گزرا جا سکتا تھا، اتنی تنگ وہ گلی تھی۔ وہ گلی وہ جو جہاں پر وہ پلاٹ تھا جہاں پر لوگ کچرا پھینکتے تھے، اس طرف وہ گلی کھلتی تھی، اور اس سے آگے وہ ایک اور گلی میں جا کر وہ وہاں سے ٹرن لیتے تھے باہر جانے کے لیے۔ میں نے ان کو وہیں سے بولنا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے اس کو مارا کیوں ہے؟ تم لوگ اس کو مارتے نا، اس کو بھگا دیتے، بہت سا گناہ ہے، تم لوگوں نے اس کو اس طرح سے اتنی بے دردی سے پتھر مار مار کے، اینٹیں مار مار کے تم لوگوں نے اس کو مار دیا ہے۔ تو وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم لوگ روز اس کو بھگاتے ہیں، یہ روز یہاں پر آ جاتی ہے، اور ہم لوگوں کے یہ جو یہاں پر بیگ رکھے ہوئے ہیں جن میں سیمنٹ وغیرہ ہوتا ہے یا دوسری چیزیں ہوتی ہے، ان کو یہ پھاڑ دیتی ہے، اس لیے ہم نے اس کو مار دیا، یہاں سے بھاگتی نہیں ہے۔ کافی مجھے افسوس ہوا۔ وہ لوگ کام کرتے رہے، شام 5 بجے کے قریب وہ لوگ چلے گئے۔ اب میرا روم 2nd فلور پر ہی تھا۔ میں نے امی لوگوں کو بھی یہ بات بتائی، انہیں بھی بہت دکھ ہوا، افسوس ہوا۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ تم ان کو روک دیتے، جبکہ میں نے انہیں بتایا بھی تھا کہ میں نے کافی کوشش کی، ان کو آوازیں بھی دی، لیکن میری انہوں نے سنی ہی نہیں۔ تب مجھے پتہ چلا جب وہ اس کو زور زور سے اینٹوں سے مار رہے تھے۔ گرے براؤن سے کلر کی وہ ایک بلی تھی۔ اسی رات کی بات ہے، سردی بہت زیادہ تھی، میں اپنے کمرے میں تھا، بستر میں لیٹا ہوا تھا۔ وہی جو گھر جہاں پر ان لوگوں نے آج بلی کو مارا تھا، وہاں سے چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئی، اور وہ چیخو پکار اس طرح سے تھا جیسے کوئی کسی کو مار رہا ہو، جیسے کوئی کسی عورت کو مار رہا ہو۔ کسی عورت کے چیخنے اور رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ میں نے بھی وہ آوازیں سنی، میرے گھر والوں نے بھی وہ آوازیں سنی۔
یہاں تک کہ جو سامنے ہم لوگوں کے بالکل گھر تھا ان لوگوں نے بھی وہ آوازیں سنی. یہاں سے ہم لوگ باہر نکلے, ٹیرس پر آئے, وہاں سے وہ لوگ آ گئے. اب ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ چیخنے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں, جبکہ وہ چیخو پکار اسی گھر میں سے ہو رہا تھا جہاں پر آج ان مزدوروں نے اس بلی کو مارا تھا. بڑا عجیب یہ منظر تھا. بالکل اندھیرے میں ڈوبا وہ گھر تھا, بند تھا, باہر سے لاک تھا اور وہاں سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں. ہم لوگوں نے آپس میں باتیں کی کہ پتہ نہیں ان کے گھر سے کس کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں. سب نے اپنا آئیڈیا لگایا, شاید سامنے والوں کی طرف سے آ رہی ہوں, لیکن وہ اس گھر کے جو سامنے گھر تھا وہ لوگ بھی باہر وہ آوازیں سن کر آ گئے. تقریباً 10-15 منٹ وہ آوازیں آتی رہیں. بہت زیادہ چیخنے کی آوازیں تھیں. جیسے وہ آوازیں بند ہوئیں ہم لوگ سارے اندر آ گئے کیونکہ باہر بہت ٹھنڈ تھی. مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگ گیا کہ یہ پتہ نہیں آوازیں کس کی آ رہی ہیں. آج ان لوگوں نے بلی کو مارا اور آج ہی وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں. اس کے بعد یہ معمول بن گیا. ہم لوگوں نے صبح وہ جو مزدور وہاں پر آتے تھے کام کرنے ان کو بھی بتایا کہ یہاں پر ہم لوگوں نے رات کو چیخو پکار سنا, چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں. وہ لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کا وہم ہے, یہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں, تو یہاں سے چیخنے کی آوازیں کس کی ہوں گی. وہی مزدور جب وہاں پر کام کر رہے تھے, تقریباً دوپہر 1 بجے کا ٹائم ہوگا, میں ٹیرس میں بیٹھا کوئی بک پڑھ رہا تھا, تو ایک دم سے وہی مزدور چیخنے لگ گئے. ان مزدوروں کے چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئی اور وہ اتنی تیزی سے باہر بھاگے کہ میں نے بھی اوپر سے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے. وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس گھر میں ایک کالے کپڑے والی عورت کو دیکھا ہے. وہ اوپر والے پورشن کے کونے والے کمرے میں بیٹھ کر رو رہی ہے اور اس کے چہرے کے اوپر سے خون بہہ رہا ہے. وہ بہت زیادہ بھیانک ہے, جبکہ اس گھر میں پہلے کوئی بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. جیسے ان لوگوں نے بتایا میں بھی اپنے گھر سے بھاگتا ہوا باہر گیا. اندر سے باقاعدہ سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں. جب ہم لوگ اوپر گئے, اوپر جا کر دیکھا, محلے کے 1-2 لوگ اور بھی آ گئے. وہاں پر جا کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا, جبکہ وہ مزدور بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے یہیں پر اس عورت کو دیکھا ہے. اس کے چہرے سے خون نکل رہا تھا اور وہ رو رہی تھی. 2-3 مزدوروں نے وہاں پر دیکھا جو اوپر والے پورشن پر کام کر رہے تھے. وہ لوگ ڈر کے وہاں سے بھاگ گئے. انہوں نے گھر کو بند کیا. جس کا وہ گھر بن رہا تھا اس کو کال کی, وہ آ گیا شام کو. اسے میں نے ساری بات بتائی کہ اس طرح سے یہاں پر مزدوروں نے ایک بلی کو مارا تھا اور اس کے بعد رات کو یہاں سے چیخنے کی آوازیں آئی ہیں اور آج وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر کسی عورت کو دیکھا ہے. وہ آدمی جو تھا اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا, اندر جانے لگا. اندر بالکل اندھیرا تھا. اس کے پاس ایک ٹارچ تھی, وہ ٹارچ لے کر اندر گیا کیونکہ ابھی وہاں پر کوئی بھی لائٹ کنیکشن نہیں تھا. جیسے وہ اندر گیا ہم لوگ تو اپنے گھر واپس آ گئے. اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ لوگ بھی ایسے جیسے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں, اور ایک آدمی کی بہت زیادہ بری حالت تھی. جب ہم لوگوں نے دیکھا تو اس آدمی کا یہ کہنا تھا کہ اس کو سیڑھیوں سے اٹھا کر کسی نے نیچے پھینکا ہے. پاؤں کے بل کوئی سیڑھیوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا. پتہ نہیں وہ کون تھی کون نہیں, اس نے اس کو اوپر سے اٹھا کر نیچے پھینکا ہے. اس آدمی کی کمر پر بہت زیادہ چوٹ لگی تھی. اس آدمی سے اٹھا نہیں جا رہا تھا, اس کی کمر پر اتنی چوٹ لگی تھی. پھر ان لوگوں نے ایمبولینس کال کی اور اس کو لے کر گئے. اس کے بعد 10-15 دن وہاں پر کوئی بھی نہیں آیا. اس گھر کی تعمیر روک دی گئی. 10-15 دنوں کے بعد جن کا وہ گھر بن رہا تھا وہ آدمی کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا, تو وہ وہاں پر ایک اللہ والے تھے ان کو لے کر آیا. جب اس نے اس گھر کا وزٹ کروایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان مزدوروں نے اس بلی کو مار کر بہت برا کیا ہے. وہ جو بلی تھی وہ جانور نہیں تھی, وہ جنات تھے, وہ جن تھی جو یہاں پر بلی کے روپ میں رہتا تھا. وہ اسی لیے سارے مٹیریل کو ویسٹ کر رہا تھا کہ وہ یہاں پر اس گھر کی تعمیر ہونے نہیں دینا چاہتا تھا. لیکن ان لوگوں نے اس کو اتنی بے دردی سے مارا, اس لیے وہ اپنے اصل روپ میں اس گھر میں آ گئی اور وہ یہاں پر کسی کو رہنے نہیں دے گی. وہ جو مزدور تھے ان کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ ان میں سے کسی کا بازو تو کسی کی ٹانگیں کام کرتے ہوئے ٹوٹ گئے. وہ لوگ دوبارہ کام کر ہی نہیں سکے. وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے یہی کہا کہ اس گھر کو مکمل طور پر بند کر دیں. اگر اس کی تعمیر کرنے کی کوشش کریں گے تو جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب اس بات کو لے کر پورے محلے میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا. وہ گھر تو بند ہو گیا, وہاں سے وہ چلے گئے, لیکن اس کے بعد اس گھر میں بہت زیادہ بلیوں کے رونے کی اور بولنے کی آوازیں آتی تھیں. بلیوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے رونے کی, بچوں کے رونے کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں. پورے محلے نے اس گھر میں
بے تحاشا بلیوں کو دیکھا۔ وہ بلیاں کہاں سے آتی تھیں، کہاں جاتی تھیں، کوئی پتہ نہیں۔ محلے کے کسی گھر میں بلی نہیں جاتی تھی سوائے اس ایک پرسرار گھر کے، یہاں تک کہ وہ گھر بلیوں کا مسکن بن گیا۔ وہاں پر کالے رنگ کی، براؤن کلر کی بہت سی بلیاں دیکھی گئی ہیں، بہت زیادہ نظر آتی تھیں۔ 10 15 بلیاں ایک ایک جگہ پر بیٹھی دیکھی گئی ہیں وہاں پر۔ پھر وہ جو آنر تھے، محلے والوں نے ان سے بات کی، ان کو دوبارہ بلایا کہ یہاں پر محلے میں یہ پرابلم ہو رہی ہے، آپ اس کا کوئی حل نکالیں، کوئی سلوشن نکالیں، کیونکہ محلے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ لوگوں میں اتنا ڈر پھیل گیا تھا کہ کوئی بھی شام کے ٹائم گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، کیونکہ بالکل کارنر والا وہ گھر تھا۔ مجھے بھی اوپر سوتے ہوئے بہت ڈر لگتا تھا، عجیب سا وہم ہونے لگ جاتا تھا کہیں کوئی غیر مرئی مخلوق ہمیں تنگ نہ کرنے لگ جائے۔ پھر وہ جو آنر تھا وہ پھر ایک اللہ والے تھے، ان کو لے کر آیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ایک عمل کرنا پڑے گا، اس پورے گھر کو کالے رنگ کا پینٹ کرنا پڑے گا۔ ان لوگوں نے اس پورے گھر کو بلیک کلر کا پینٹ کر دیا، پورے گھر میں ایک ہی کلر کا پینٹ، بلیک کلر کا، گیٹ بھی بلیک کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں پر 3 دن انہوں نے عمل کیا، اور وہ جو سارے جنات تھے انہیں اسی گھر میں قید کر دیا گیا۔ پھر وہ جو اتنی زیادہ بلیاں نظر آتی تھیں، ڈراؤنی آوازوں میں بولتی تھیں، ڈراتی تھیں، وہ سب کچھ بند ہو گیا، لیکن اس گھر میں کبھی بھی کوئی نہیں گیا۔ اس بند گھر میں سے ایسی آوازیں سنائی دیتی تھیں کبھی کبھی کہ جیسے وہاں پر باقاعدہ کوئی آباد ہے، کوئی چلتا پھرتا ہے، ان کھڑکیوں دروازوں کو کوئی بند کرتا ہے، کھولتا ہے، لیکن نظر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ بس کبھی کبھار کچھ پرچھائیاں، کچھ سائے وہاں پر نظر آتے تھے، اور وہ اکثر محلے کے لوگ دیکھا کرتے تھے۔ اس گھر کے خوف کی وجہ سے وہ جو ایک چھوٹی سی گلی تھی جہاں سے لوگ اکثر گزرا کرتے تھے، کچرا پھینکا کرتے تھے اور باہر مین روڈ کی طرف جاتے تھے، اس گلی کو بھی لوگوں نے بالکل چھوڑ دیا۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس گلی میں بھی کچھ ایسے اثرات دیکھے گئے ہیں، وہاں پر بھی عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھا گیا ہے۔ ایک دم سے سامنے کوئی نظر آتا ہے، جیسے وہاں پر کوئی چل رہا ہے، جیسے وہاں سے کوئی گزر رہا ہے، اور دوسرے ہی لمحے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کے اپنے محلے کی کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ہم لوگوں نے خود اس کو دیکھا، وہ گھر بہت بھیانک تھا، کھنڈر بن گیا۔ 5 6 سال ہم لوگ وہاں پر رہے اس محلے میں، اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ ہم لوگوں نے ایک اور جگہ پر گھر خریدا، اس گھر کو بیچ دیا، کیونکہ میرے جو گرینڈ پیرنٹس تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہاں پر نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ فردر جب آگے ہم سب بہن بھائیوں کے رشتے اور شادیوں کا وقت آیا تو وہ بزرگ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں پر نہیں رہنا، یہاں پر شادیاں کرنی ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ جو گھر تھا وہ کونے والا پرسرار گھر، وہ آسیب زدہ گھر، وہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا تھا۔ اس گھر کے ساتھ والے گھر کے لوگوں میں بھی بہت سی پرابلمز آئیں۔ بے شک وہ براہ راست تو وہاں پر وہ جنات نہیں آتے تھے، لیکن ان کے اثرات کی وجہ سے وہ لوگ بہت بیمار رہتے تھے، بہت کرائسس ہوتے تھے ان لوگوں کو۔ ہم لوگوں کے کاموں میں بھی بڑی پرابلمز، الجھن شروع ہو گئی تھی۔ برڈز کو اگر کوئی چیز ڈالتے تھے، دانہ یا کھانا ڈالتے تھے، تو کوئی بھی اس علاقے میں کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آتا تھا، صرف اس ایک گھر کی وجہ سے۔ وہ پرسرار گھر جو تھا وہ بالکل کھنڈر بن گیا 5 6 سال میں۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ 100 سال پرانا گھر ہے، اس کے یہ حال ہو گئے تھے۔ پھر ہم لوگ وہاں سے گھر بیچ کر چلے گئے، اس کے بعد اس کا کیا بنا ہمیں نہیں پتہ۔ یہ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ شہزاد آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سعدیہ شیئر کر رہی ہیں۔ سعدیہ کہتی ہیں، ہم لوگوں کا گاؤں بہاولپور سے آگے ہے، اور آج آپ کے ساتھ میں ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ جیسے گاؤں میں نہر سے پانی بھرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر ہم لوگ بھی پانی بھرنے جایا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کے گاؤں کی نہر بہت بڑی تھی اور بہت زیادہ دور تک پھیلی ہوئی وہ نہر تھی۔ وہاں پر نہر کا ایک ایسا حصہ تھا جہاں پر 100 سال پرانا ایک برگد کا پیڑ تھا۔ اس کی شاخیں اتنی بڑی تھیں کہ زمین تک وہ پھیلی ہوئی تھیں، اوپر سے درخت سے لے کر وہ زمین تک اس کی جڑیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہاں پر جانے سے ہمیں ہر کوئی منع کرتا تھا، جتنے بھی ہم لوگوں کے بڑے تھے، بزرگ تھے گاؤں کے، وہ سب منع کرتے تھے کہ جب بھی تم لوگ نہر پر پانی بھرنے کے لیے جاتے ہو اس طرف مت جایا کرو،
ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ جتنا قدیم اور پرانا وہ برکت کا پیڑ ہے وہاں پر بہت زیادہ جنات کا اثر بھی ہوگا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگ ساری گاؤں کی لڑکیاں مل کر نہر پر پانی بھرنے کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ اس دن کافی زیادہ موسم خراب تھا، بادل بنے ہوئے تھے، بس ایسا لگتا تھا شاید ابھی بارش شروع ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، تھوڑی دیر کے بعد بارش ہونے لگ گئی۔ ہم لوگ جلدی سے بھاگتی ہوئی اسی برکت کے پیڑ کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئیں، کیونکہ بارش بہت تیز ہونے لگ گئی تھی اور ہم لوگوں نے جب گاؤں میں واپس جانا تھا تو وہ کچا راستہ تھا۔ ہم لوگ اسی لیے وہاں پر جا کر کھڑی ہو گئیں کہ بارش تھوڑی سی کم ہوگی تو ہم لوگ یہاں سے چلی جائیں گی۔ ہم لوگ ساری جو تھی، ہم لوگ درخت کے نیچے کھڑی ہوئی تھیں، سب نے اپنے گھڑے اٹھائے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم لوگوں میں سے ایک لڑکی تھی، اس کا نام ارم تھا۔ وہ جو لڑکی تھی وہ برگد کے پیڑ کی دوسری طرف جا کر کھڑی ہو گئی اور ہنسنے لگ گئی۔ وہ اتنے عجیب انداز میں ہنس رہی تھی، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ ہم لوگ اس کو آوازیں دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ کہیں تم پاگل تو نہیں ہوگی جو فضول میں ہنستی جا رہی ہو، کیوں ہنس رہی ہو، باہر بارش ہو رہی ہے۔ ہم لوگ صرف اس درخت کے نیچے اسی لیے آ کر کھڑے ہوئے کہ وہ درخت بہت زیادہ گھنا تھا اور باقاعدہ اس کے نیچے وہ ایک جگہ بھی بنی ہوئی تھی جہاں پر سب بیٹھتے ہیں۔ تو وہ ہنستی جا رہی تھی۔ ہم لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے عجیب و غریب ہی اس کی حالت ہونے لگ گئی۔ وہ جو شاخیں تھیں، جو برگد کے پیڑ کی شاخیں نیچے تک پھیلی ہوئی تھیں، ان کو اٹھا کر باندھنے لگ گئی۔ ہم لوگوں کے سامنے اس نے باقاعدہ ان شاخوں کو اس طرح سے باندھا جیسے ایک جھولا بناتے ہیں۔ ہم لوگ اس کو منع بھی کر رہے تھے کہ ایسا مت کرو، بارش ہو رہی ہے، ہم لوگوں نے ابھی یہاں سے چلے جانا ہے، تم کیا کر رہی ہو؟ لیکن وہ ہم لوگوں کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ اس نے باقاعدہ وہ ایک جھولا سا بنایا اور اس کے اندر بیٹھ کر وہ جھولے لینے لگ گئی۔ وہ ہنستی جا رہی تھی، بالکل وہ اپنی سینسز میں نہیں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنا اونچا ان شاخوں کا جھولا لینے لگ گئی، اتنی اونچی وہ جا رہی تھی، ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگ اس کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ رک ہی نہیں رہی تھی۔ ایک دم سے اس نے بہت زیادہ عجیب آوازیں نکالنا شروع کر دی، کبھی کوئی بھاری آواز نکالتی تھی۔ ہم لوگ اس کو بہت سمجھا رہے تھے، وہ ہماری بات ہی نہیں سن رہی تھی۔ بارش بھی ہو رہی تھی، ہم لوگوں نے سب کچھ وہیں پر چھوڑا، گھڑے بھی وہیں پر چھوڑے۔ بارش میں ہم لوگ بھاگتی بھاگتی گھر گئیں۔ درمیان سے ایک راستہ تھا، اس راستے سے ہوتی ہوئی ہم لوگ گھر گئیں۔ جب گھر گئے اس کے گھر والوں کو جا کر بتایا کہ اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ہم لوگ بارش کی وجہ سے اس درخت کے نیچے گئی تھیں اور وہاں پر عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے، وہ جھولے لے رہی ہے، ہم لوگوں کی بات ہی نہیں سن رہی اور ڈراؤنی آوازیں بھی نکال رہی ہے۔ اس کے گھر والے، اس کی دادی اماں، اس کی امی، اس کی پھپھو ہم لوگوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی آئیں کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیا کہہ رہی ہیں، کیا نہیں کہہ رہی۔ میری امی بھی ساتھ ہی تھیں، باقی جو لڑکیاں تھیں ان لوگوں کے گھروں میں سے بھی کوئی نہ کوئی ساتھ آ گیا۔ کافی زیادہ ہم لوگ ہو گئے۔ جب ہم لوگ وہاں پر آئے تو وہ وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی اور عجیب و غریب طرح سے اپنے اس نے بال بکھیرے ہوئے زمین پر بیٹھی ہوئی، سارے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی، اس کے چہرے پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی۔ وہ جو اس نے جھولا سا بنایا تھا، وہ جھولا ویسے ہی بنا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا شاید وہ اوپر سے گری ہے، اسے اٹھا نہیں جا رہا تھا، اور وہ اتنی عجیب نظروں سے ہم سب کو دیکھ رہی تھی، گھور رہی تھی اور عجیب آوازیں بھی نکال رہی تھی۔ اس کے اس کے منہ پر ایک تھپڑ بھی مارا کہ پتہ نہیں یہ ایسے کیوں کر رہی ہے۔ جیسے انہوں نے تھپڑ مارا وہ پھر ہنسنے لگ گئی۔ اس کی دادی اماں نے کہا کہ یہ اس وقت ٹھیک نہیں ہے، اس کے اوپر جنات کا اثر ہو گیا ہے، تو اس کو آرام سے گھر لے کر جانا پڑے گا۔ وہ وہاں سے اٹھتی ہی نہیں تھی، اس کا ایک دم سے ویٹ اتنا بھاری ہو گیا، وہ اتنی بھاری ہوگی کہ ہم لوگوں سے ہلائی بھی نہیں جا رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ بالکل پتلی سی ایک لڑکی تھی۔ پھر بڑی مشکل کے ساتھ ہم لوگ وہاں سے اس کو لے کر آئے۔ جیسے اس کو لے کر آئے، سارے گاؤں والے اس کو دیکھ رہے تھے، اس کی عجیب حالت ہوئی ہوئی تھی، ایسے اس کے ہاتھ مڑے ہوئے تھے پیچھے کی طرف، بال بکھرے ہوئے تھے، اسے بالکل بھی سینسز نہیں تھی کہ وہ اس وقت اس کی کیا کنڈیشن ہے کیا نہیں۔ ہم لوگ بہت ڈری ہوئی تھیں۔ ان کے جب گھر گئے تو وہاں پر ہم لوگوں کو ایک آنٹی قرآن پاک پڑھاتی تھیں، ہم لوگوں کے محلے میں ہی رہتی تھیں۔ ان کو جب جا کر بتایا تو ان کے سسر جو تھے وہ یہ دم وغیرہ کرتے تھے، جنات بھی نکالتے تھے، ان کو بھی اس بات کا پتہ چلا تو وہ لوگ ان کے گھر آ گئے۔ جب ان کے گھر آئے تو اس نے پھر چیخنا شروع کر دیا، عجیب آوازیں نکالنے لگی، ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے اندر جیسے کوئی کسی مرد کی آواز آ رہی ہے۔ وہ اس طرح سے ہرا رہی تھی، بول رہی تھی، گالیاں دے رہی تھی۔ اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے وہ اٹھا کر چیزیں پھینکنا شروع کر دی، اتنی بھاری ان لوگوں کی چارپائیاں تھیں، وہ برآمدے میں سے اٹھا کر پھینکنے لگ گئی۔ جب وہ
آنٹی آئی، انہوں نے دم کیا تو وہ اپنے سسر کو بلانے چلی گئیں بھی وہ اس لڑکی کے اوپر جنات ایسے حاوی ہو گئے ہیں، اس کو دورہ سا پڑ گیا ہے تو آپ جلدی آئیں۔ جب وہ آئے، انہوں نے جب آتے ساتھ اس کو دیکھا تو وہ ان کو دیکھ کر بھاگ کر کمرے میں چلی گئی اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور اندر سے اتنے بھیانک کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اللہ والے تھے، بہت نیک تھے، عبادت گزار تھے، انہوں نے فوراً سے پہچان لیا کہ اس کے اوپر جنات ہیں۔ انہوں نے فوراً سے ان کے گھر والوں سے یہ کہا کہ جو کوئی بھی اگر لالٹین، دیا یا کینڈل جو کچھ بھی ہے وہ لے کر آئے۔ اس کے باہر انہوں نے کچھ تعویذ لکھ کر اس کے اوپر جلایا تو جیسے ہی اس کا دھواں اندر گیا اس کمرے میں، اس نے دروازہ کھول دیا اور پاؤں کے بل بالکل ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی زمین پر۔ انہوں نے اس کو بالوں سے پکڑ لیا اور پوچھنے لگے کہ تم کون ہو اور اس لڑکی کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ پہلے تو وہ بولی ہی نہیں، غراتی رہی، دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں سے اتنے موٹے آنسو نکل رہے تھے لیکن چہرہ رونے والا نہیں تھا، سرخ آنکھیں ہو گئی تھیں۔ ہم لوگ سارا گاؤں آلموسٹ وہاں پر موجود تھا جو اس کو دیکھ رہے تھے۔ جیسے انہوں نے اس کے بالوں کو زور سے جھٹکا دیا اور وہ تعویذ پھر نکال کر جلانے لگے تو اس نے چیخنا شروع کر دیا اور اس کے اندر باقاعدہ کسی مرد کی آواز آ رہی تھی۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس برگد کے پیڑ پر رہتا ہے۔ یہ ساری لڑکیاں وہاں پر آئی تھیں تو اس نے اس لڑکی کو دیکھا اور اس کے اوپر وہ عاشق ہو گیا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کو نہیں چھوڑے گا، ساتھ لے کر جائے گا۔ پھر انہوں نے اس کو سمجھایا کہ اس لڑکی کو چھوڑ دو، اس کو نقصان نہ دو، ان سے غلطی ہوگی، یہ دوبارہ برکت کے اس پیڑ کی طرف آئیں گی بھی نہیں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے ایک کالے رنگ کا کپڑا منگوایا، کالے رنگ کا کپڑا منگوا کر اس میں کچھ تعویذ رکھے۔ جیسے ہی ان کو جلایا تو وہ جو جنات تھا، وہ جو جن تھا اس کے اوپر، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا، مجھے جلاؤ مت۔ پھر انہوں نے اس سے نشانی مانگی کہ کوئی نشانی دے کر جاؤ۔ جب وہ نشانی مانگی تو اس کے بعد ان کے گھر میں جو پانی والے باقاعدہ گھڑے رکھے ہوئے تھے ان میں سے ایک گھڑے کو اٹھا کر اس نے توڑ دیا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ تقریباً اس کو 1 گھنٹے کے بعد ہوش آیا تو اس کی حالت یہ عجیب ہوئی تھی، وہ رو رہی تھی، ڈری ہوئی تھی، وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کالے رنگ کا سایہ نظر آیا تھا اور باقاعدہ وہ کالے رنگ کا سایہ مجھے اپنے اوپر آتا محسوس ہوا تھا، میں بول ہی نہیں سکی، مجھے ایسا لگا اس نے میرا گلا پکڑ لیا۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا، اسے بہت سا بخار تھا، پورے جسم میں بہت درد تھی۔ وہ یہ کہتی تھی ایسا لگ رہا ہے جیسے پورے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ پھر کافی دن اس کو دم کروایا، اس کا علاج ہوا، روحانی علاج ہوا۔ تقریباً 2 ماہ کے بعد وہ ٹھیک پراپر چلنے کے قابل ہوئی، وہ سہارے کے ساتھ چلتی تھی، بہت ویک تھی وہ، اس اثر نے اس کو بہت زیادہ کمزور کر دیا تھا۔ پھر ہم کبھی بھی برگد کے اس درخت کی طرف نہیں گئے، ہم لوگ پری پلان اس طرف گئے ہی نہیں تھے، کیونکہ ہم لوگ جب بھی نہر پر پانی بھرنے جاتی تھی کبھی بھی ہم لوگ اس درخت کی طرف نہیں جاتے تھے۔ وہ ایک دم سے جب بارش شروع ہوئی، وہاں پر درخت اور بھی موجود تھے لیکن وہ اتنے گھنے نہیں تھے۔ وہ برگد کا درخت جتنا قدیم اور پرانا تھا، جتنی بڑی اس کی شاخیں تھیں، وہ نیچے سے بالکل ڈرائی تھا، بارش وہاں تک پہنچ ہی نہیں پا رہی تھی کیونکہ وہ ایک بہت بڑا اور گھنا درخت تھا۔ پھر ہم کبھی بھی وہاں پر نہیں گئے۔ پورے گاؤں میں اس بات کا پتہ چل گیا کہ برگد کے درخت سے اس کو اس طرح سے جنات نے حملہ کیا تھا، اس کے اوپر حاوی ہو گئے تھے۔ تو یہ ہم لوگوں کے اپنے گاؤں کی ایک کہانی ہے۔ پھر بعد میں وہ ٹھیک ہو گئی تھی بالکل، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سعدیہ آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwilk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ میرے بہت سے لسنرز پوچھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے آپ کو کہانی شیئر کرنی ہے، ہم لوگ کیسے شیئر کریں؟ تو میں بہت دفعہ آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، جن لوگوں کو ای میل کرنی نہیں آتی وہ کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ جو میری جیسے ابھی ایک کرنٹ سٹوری ہے جو آج آپ لوگ یہ سٹوری سنیں گے، اس کے کمنٹ میں آپ لوگ اپنی سٹوری پوسٹ کر سکتے ہیں، وہ میں پڑھ لیتی ہوں۔ جو پریویس آپ نے اگر کوئی سٹوری پوسٹ کی ہے تو اس کو پلیز ری پوسٹ کر دیں آج کی سٹوری کے نیچے، کیونکہ میں وہ پرانے کمنٹس بار بار کھول کر نہیں دیکھ سکتی، وہ سٹوریز پھر مجھے ملتی نہیں ہے۔ اور جو لوگ کمنٹ باکس میں سٹوری نہیں شیئر کرنا چاہتے وہ لوگ مجھے ای میل آئی ڈی پر میل کر سکتے ہیں noshinwilk57@gmail.com پر۔ آپ لوگ مجھے میل بھی سینڈ کر سکتے ہیں، وائس میل بھی سینڈ کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ مجھے ریٹن میل بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔
ہارر اردو سینٹر پر میں قبر کا بیٹا ناول آن ایئر کر رہی ہوں. بہت انٹرسٹنگ ناول ہے, اس کو ضرور وزٹ کریں, آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا. انشاءاللہ جلدی آپ لوگوں کے لیے ایک ولاگ بھی پوسٹ کروں گی. میں کچھ بزی تھی جس وجہ سے میں اتنے دنوں سے ولاگ نہیں بنا سکی. اب میں دوبارہ سے اپنے ولاگ کی روٹین بھی سٹارٹ کروں گی, تو آپ لوگ میرے ولاگز بھی ضرور وزٹ کریے گا. نوشین وائس آفیشیل 99 پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنے پیرنٹس کا, اپنی فیملی کا بہت خیال رکھا کریں. اپنے والدین سے دعا لیا کریں, نماز پڑھا کریں, باوضو رہا کریں, قرآن پاک پڑھا کریں, اور اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے دعا کیا کریں. اپنی انہی دعاؤں میں مجھے, میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.